گزشتہ جمعے میں قرآن کریم کی ایک آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی تھی، جس میں اللہ کے گھر اور اللہ کے گیسٹ ہاؤس اور اللہ کے مہمانوں کا تذکرہ تھا، جس میں میں نے آپ حضرات کو یہ بتایا تھا کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور یہ مدارس اللہ کی گیسٹ ہاؤس ہے، یعنی بیٹھک ہے، اور ان میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور اپنی خدمات کو سر انجام دینے والے وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک بات آپ یوں سمجھ لیں، ہمارا اگر کوئی مہمان ہمیں مل جائے تو ہم مہمانوں کے اندر بھی فرق محسوس کرتے ہیں۔ ادھر آؤ بیٹا، یہ انس کو بولو اس کو صحیح کرو یار۔ مہمانوں کے اندر بھی فرق محسوس کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہمیں راستے میں مل جائے تو ہم اس کو جھوٹا سرو کرتے ہیں، چائے پیو گے، پانی پیو گے؟ نہیں پیو گے، ٹھیک ہے جزاک اللہ، چلیں۔ پھر ایک اور مہمان ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نہیں آپ ہوٹل میں میرے ساتھ چلیں، آپ چائے پی کر جائیں گے، آپ کھانا کھا کر جائیں گے۔ ہم زبردستی اس کو ہاتھ سے پکڑتے، یہ بچوں کو خاموش کروائیں یار، ہم اسے ہاتھ سے پکڑتے اور ہاتھ سے پکڑ کر ہم اسے ہوٹل لے جاتے ہیں، اس کو چائے پلاتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہوٹل میں نہیں بٹھاتے بلکہ گھر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے گھر جاؤ گے، میرے گھر جا کر میری بیٹھک میں بیٹھ کر تم کھانا کھاؤ گے، تم چائے پیو گے، تم شربت پیو گے۔ اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے آنے پہ ہم خوش ہوتے ہیں اور اس کے جانے پہ ہم ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ اللہ کے وہ مہمان ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا نہیں بلکہ اپنے گھر رہنے کی توفیق دے دی اور اپنے گھر رہنے کا موقع دے دیا۔ یہ اپنے گھر ایسے جاتے ہیں جیسے کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے، یہ اللہ کے گھر مہمان بن کے اور زندگی گزارتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب کو اٹھاؤ، بولو اس کو صحیح کر دو یار۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے مہمان اللہ کے مہمان بن کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے مہمان بن کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے کیا ہیں بھائی؟ مہمان ہیں۔
عرض کر رہا تھا کہ یہ مدارس، یہ مساجد، مساجد اللہ کا گھر ہے اور مدارس اللہ کی گیسٹ ہاؤس ہے، اور ان میں پڑھنے والے اور اپنی خدمات سر انجام دینے والے وہ اللہ کے کیا ہیں؟ مہمان ہیں۔ ان مہمانوں کی قدر کرنا، ان لوگوں کا خیال کرنا، اللہ کے گھر کے ساتھ امداد کرنا، اپنی مدد کرنا، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنا، یہ مال میں بھی برکت ہے، جان میں بھی برکت ہے، گھر میں بھی برکت ہے، اولاد میں بھی برکت ہے۔ پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، مشکلات بھی دور ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج جو ہم پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، تکالیف میں ہیں، طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارا مال ہر جگہ پہ لگ رہا ہے مگر اللہ کے گھر پہ نہیں لگ رہا، ہمارا مال ہر جگہ لگ رہا ہے اللہ کی بیٹھک میں نہیں لگ رہا، ہمارا مال ہر جگہ لگ رہا ہے اللہ کے مہمانوں کے اوپر ہمارا مال نہیں لگ رہا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ وہ پیسہ کہاں نکالا؟ ڈاکٹروں کے اوپر نکالا، عدالتوں کے اوپر نکالا، وکیلوں کی فیسوں میں نکالا، تھانوں میں نکالا، کچہریوں میں نکالا، ہسپتالوں میں نکالا، ڈاکٹروں کی فیسوں میں نکالا، اگر وہاں سے بچ گیا تو پھر ڈاکٹروں کے ذریعے سے نکالا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، مساجد اللہ کا گھر، مدارس اللہ کی گیسٹ ہاؤس، ان میں پڑھنے والے، پڑھانے والے اللہ کے کیا ہیں؟ مہمان ہیں۔ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ ایک مسجد میں اعلان ہوا اور آج کل لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہماری مسجد میں لگ جائے، ہمارے مدرسے میں لگ جائے، ہماری مولوی صاحب پر لگ جائے، کسی طالب علم پر لگ جائے تو مال میں کمی آئے گی۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کریں، اللہ کے گھر پہ خرچ کریں، آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی، اس میں اضافہ آئے گا۔ ایک مسجد بن رہی تھی، امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی 2.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے مسجد کی تعمیرات میں، سارا کام ہو گیا ہے، 2.5 لاکھ کا خرچہ باقی ہے، اہل محلہ سے تعاون کی اپیل ہے۔ جمعے میں اعلان کیا، توجہ کرنا میری بات بہت سننا، جمعے میں اعلان کیا، عصر کی نماز میں ایک بندہ آیا، آنے کے بعد مودن صاحب سے کہنے لگا مودن صاحب کا ہے۔ مودن صاحب نے دیکھا بڑے گندے کپڑوں میں، بڑا گندا حال، میلا کچیلا آدمی، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا، کہتا ہے مودن صاحب کا ہے۔ بولا خیریت، کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ فرمایا گم نہیں ہو گئی، مودن صاحب نے جمعے میں اعلان کیا تھا نا کہ 2.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے مسجد میں تعمیرات کے لیے۔ بولا بس اسی حوالے سے مل جائے۔ محترم صاحب گیا، مولوی صاحب کے پاس اٹھایا، مولوی صاحب بندہ آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ مولوی صاحب باہر آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ 2.5 لاکھ روپے میری طرف سے قبول کریں، یہ میرے پاس ہیں، یہ آپ مسجد کے کام میں لگا رہے۔ امام صاحب نے پہلے اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھا، میلا کچیلا حال، گندے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، عجیب اس کی حلیہ بنا ہوا۔ بولے یہ آپ کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا میں کچرا چنتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں کچرا چنتا ہوں۔
میری بیوی بھی کچرا چنتی ہے. ہم کچرا چن کر پیسے تھوڑے بہت جمع کر کے ہم نے کہا ہم اپنا گھر بنائیں گے. میری بیوی نے اور میں نے پیسے جمع کیے. جمع کر کے ہم نے کیا نیت کی تھی؟ ہم کیا بنائیں گے؟ اپنا گھر بنائیں گے. لیکن آج مولوی صاحب جب آپ نے اعلان کیا تو میری بیوی گھر پر بیٹی بھی سو رہی تھی. اس نے کہا ہمارا گھر پھر بھی بن جائے گا. یہ 2.5 لاکھ روپے ہمارے پاس جمع ہے, یہ مولوی صاحب کو دے دو, مسجد میں لگا دے گا اور ہمارا گھر پھر بن جائے گا. مسئلہ نہیں, ہم 4-5 سال اور کچرا اٹھائیں گے, پیسے جمع کریں گے, پیسے جمع ہو جائیں گے, ہم اپنا گھر دوبارہ تعمیر کر دیں گے, بنا دیں گے. اللہ کا گھر بننا چاہیے. مولوی صاحب نے صدر صاحب کو فون کیا, خزانچی کو فون کیا, جنرل سیکرٹری کو فون کیا, مسجد کی جو انتظامیہ تھی, کمیٹی تھی, وہ آئی. مولوی صاحب نے اعلان کیا, لوگوں شرف کا مقام ہے, غیرت کا مقام ہے. ایک کچرا چننے والا 2.5 لاکھ روپے لا کر دے رہا ہے, 2.5 لاکھ روپے لا کر دے رہا ہے. آخر اس کے ساتھ بھی اس میں کچھ ہونا چاہیے. آپ لوگ مسجد کے ساتھ کیا امداد کرنا چاہتے ہو, کیا تعاون کرنا چاہتے ہو؟ توجہ کرنا, جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے بندوبست یوں کرتا ہے. ایک نے کہا میں 20,000 دیتا ہوں, دوسرے نے کہا میں 25,000 دیتا ہوں, تیسرے نے کہا میں 50,000 دیتا ہوں, ایک نے کہا میں اتنے دیتا ہوں, اتنے دیتا ہوں, اتنے دیتا ہوں. 5 لاکھ روپے محلے سے جمع ہو گئے. کتنے لاکھ؟ اب میری بات سننا بولو. امام صاحب نے 5 لاکھ روپے وصول کیے اور وہ جو آدمی 2.5 لاکھ روپے لے کر آیا تھا اس سے 2.5 لاکھ روپے بھی وصول کیا. اس کو کہا بھائی آپ کے 2.5 لاکھ روپے میرے پاس ہیں, یہ آپ کے 2.5 لاکھ روپے مسجد میں نہیں لگیں گے, لیکن آپ میری طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے یہ 5 لاکھ روپے قبول کرو. جس نے 2.5 لاکھ روپے دیے تھے اس کو کہا میری طرف سے, محلے کی طرف سے یہ 5 لاکھ روپے آپ قبول کرو. وہ رونے لگا. لوگوں نے کہا بولتے کیوں؟ خوش ہونے کا مقام ہے. کہنے لگا میں نے علماء سے سنا تھا, بزرگوں سے سنا تھا, بڑوں سے سنا تھا کہ تم اللہ کے نام پہ دو گے تمہارا مال کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. میں نے آج دیکھ لیا میرا مال کم نہیں ہوا, مال بڑھ گیا. میں نے 2.5 لاکھ دیے تھے, اللہ نے واپسی مجھے کتنے دے دیے؟ 5 لاکھ دے دیے, ڈبل کر کے دے دیے. تو ہم اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کریں, اللہ کے گھر کو بنانے میں اپنی خدمات سر انجام دیں, اللہ کے گھر کو بنانے میں اپنا کردار ادا کریں, تو اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا, نہ اللہ ہمارے گھر کو تنہا چھوڑے گا, نہ اللہ ہمارے پریشانیوں کو چھوڑے گا, نہ مشکلات کو چھوڑے گا, نہ بیماریوں کو چھوڑے گا. یہ ساری چیزیں اس کی برکت سے ختم ہو جائیں. اس نیکی کو ہم کوئی نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں, اس عمل کو ہم کوئی عمل سمجھتے ہی نہیں ہیں. فرمایا جس نے دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کیا یا اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا یا اس میں تھوڑا سا بھی تعاون کیا. اللہ آپ کے پیسوں کو نہیں دیکھتا میرے بھائیو, اللہ آپ کے مال کو نہیں دیکھتا, اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے. جس نے اللہ کا گھر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا, اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے دنیا میں, وہ انسان دنیا میں ہے, ابھی مرا نہیں ہے, وہ انسان زندہ ہے, میں اس کے لیے جنت میں محل تیار کروں. میں نے نہیں کہا, میرے باپ داداؤں نے نہیں کہا, میرے کسی مولوی نے نہیں کہا, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا. اور یہ بھی میرا آپ کا ایمان اور یقین ہے, زمین اوپر جا سکتی ہے, آسمان نیچے کو آ سکتا ہے, میرے نبی کے منہ مبارک سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہے. پھر یہ جو یہاں پر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, صبح سے شام تک الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتے ہیں, سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, یہ اللہ کے
ہمارے گھر کی پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں، تکالیفیں اس سے ختم نہ ہوئی، آپ پھر مجھے کہہ دینا۔ ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، ایک بزرگ کی خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ روزانہ اللہ کی دعوت کرتے ہو، کبھی میری دعوت بھی کر لیا کرو۔ نبی علیہ السلام خواب میں کہہ رہے ہیں آپ روزانہ اللہ کی دعوت کرتے ہو، کبھی میری دعوت بھی کر لیا کرو۔ بزرگ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں آپ کی دعوت کیسے کر سکتا ہوں، کس طرح کر سکتا ہوں، وہ طریقہ تو مجھے بتائیں۔ فرمایا تمہارے گھر کے پاس کوئی مدرسہ ہے، کوئی بچے قرآن پڑھنے والے ہیں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا اپنے گھر سے اپنے وسط توفیق کے مطابق ان کو کھانا پہنچا دو، ان کی ضروریات کی اشیاء چیزیں پہنچا دو۔ یہ اگر انہوں نے کھا لیا یا انہوں نے استعمال کر دیا تو یہ سمجھو کہ تم نے میری دعوت ہے۔ اعمال کرنا آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، ان کو سنبھالنا مشکل ہے۔ چھوٹی سی نیکی پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، چھوٹی سی نیکی پہ اللہ کے رسول راضی ہو جاتے ہیں، لیکن کرے تو صحیح، کوئی کرے تو۔ یہ موقع آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی کچھ کرے گا تو آپ کے زندہ میں آپ کی کوئی قدر نہیں کرتا، آپ کا کوئی خیال نہیں کرتا، آپ کی کوئی مقام اور مرتبے کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے اظہار ثواب کریں گے یا آپ کے لیے بخشش کے لیے کوئی ذکر اذکار بھیجیں گے، نوافل بھیجیں گے، سب کا خیرات کریں گے؟ میرے بھائیوں اس غلط فہمی سے نکل جاؤ، جو کرنا دنیا میں خود کرتے ہیں۔ ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ اپنے مرنے کے بغیر جنت نہیں ملتی، جب تک انسان خود نہیں مرے گا جنت نہیں ملے گی۔ تو جنت ہم نے خود بنانی ہے، یہ مت سوچو پیچھے میری اولاد کچھ کرے گی یا میرے گھر والے کچھ کریں گے، کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دینی درسگاہیں ہیں اور ان کا محافظ اللہ ہے۔ ہم نہیں کریں گے، اللہ کسی اور کو بھیج دے گا، اللہ کسی اور کو بھیج دے گا، وہ ہم سے بہتر کام کریں گے، لیکن میں اور آپ اس دو رب سے محروم ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دینی درسگاہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے اور اسلام کے کیا ہیں؟ قلعے۔ اور ان کا محافظ اللہ ہے، ان کو بنایا بھی اللہ نے، ان کو کلارا بھی اللہ ہے اور ان کی حفاظت بھی اللہ خود کرے گا۔ اور کل قیامت والے دن جب دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ مسجدیں اپنی جگہ سے اٹھیں گی اور اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ایک خاص مقام دے گا، یہ ساری مسجدیں وہاں پر جا کر جمع ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہی آپ اپنے لیے جنت میں گھر بنائیں، اس دنیا میں ہی آپ اپنی قبر، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اس دنیا میں ہی اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کریں، آخرت کے لیے نسخہ تیار کریں، آخرت کے لیے خزانہ تیار کریں، اور وہ تیار کرنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ اپنی امداد رکھیں، اللہ کے گھر کے ساتھ اپنا تعاون رکھیں۔ اللہ کے گھر کو بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، خود نہیں بنا سکتے، آپ کے بس میں ہے، جتنا آپ کے بس میں ہے آپ خود کریں، جتنا آپ کے بس میں نہیں ہے ہم آگے بات تو کر سکتے ہیں نا، متعین حضرات ہیں ان سے بات کر لیں، کوئی تعاون کرنے والے حضرات ہیں، کوئی بڑی پارٹی ہے ان سے بات کر لیں، آپ بڑی پارٹی کو چھوڑ دو اللہ سے بات کر لو۔ ہم اپنے گھر کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ تو اللہ کے گھر کے لیے بھی اللہ سے مانگے نا۔ اللہ ہمارے گھر بنانے کے لیے ذریعہ بناتا ہے، سبب بناتا ہے، اسباب بناتا ہے، تو اللہ اپنے گھر کو بنانے کے لیے سبب نہیں بنائے گا، اسباب نہیں بنائے گا۔
बिल्कुल बनाएगा। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में कोई कमी नहीं हो सकती। तो मेरे भाई और दोस्तों, अपनी आखिरत को सुधारते हुए, आखिरत की फिक्र करते हुए, आखिरत को बनाते हुए इस दुनिया में अपने लिए ऐसा साजो सामान तैयार करें कि आप कब्र में चले जाएं, पीछे कोई आपके लिए दुरूद शरीफ पढ़े या ना पढ़े, सूरह इखलास पढ़े या ना पढ़े, जिक्र अस्कार करे या ना करे, कुरान करीम के खतमात आपके लिए पढ़े या ना पढ़े, बस ऐसा काम करके चले जाओ कि उसका सवाब आपको कब्र में ऑटोमेटिक मिलता है। कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन आपको उसका सवाब ऑटोमेटिक मिलता है। तो ये हमने दुनिया में करना है, ये सब चीजें दुनिया में रह जाएंगी। हमारे बड़े चले गए, क्या लेकर जाएंगे? हम चले जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? सब कुछ दुनिया में रह जाएगा, सब कुछ दुनिया में। तो मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, आखिरत को बनाने के लिए एक ही जरिया है, ये मदारिस है, ये मसाजिद है, ये उलमा है, ये तलबा है। इनकी खिदमत करें, इनकी खिदमत करने में अपना किरदार अदा करें। या आपको पता है आपकी जामे मस्जिद हुज़ैफा ज़ेर तामीर है, ये फजूरों की छत पर कलीदी है, ये बारिशों की वजह से ये छत बिल्कुल नाज़ुक हो चुकी है। अल्लाह ताला इस वक्त हिफ्ज़ व अमान में रखे, ये किसी भी वक्त गिर सकती है, किसी भी वक्त ये गिरने की उसमें है, क्या नाम, बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है। अल्लाह ना करे कि ये गिर जाए। अगर ये गिर गई फिर तो हम तो धूप में नमाज पढ़ेंगे, फिर तो हम तो धूप में जुम्मा पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह ताला इसको महफूज रखे, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। ये जगह खाली है आपके सामने, ये जगह में धूप पड़ती है, नमाजियों को तकलीफ होती है, कुरान पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ पर कुरान पढ़ते हैं, उनको यहाँ बैठने में मुश्किल होती है। हम चाहते हैं, हम आपसे ज्यादा ताउन नहीं मांगते, ज्यादा कोई वो नहीं करते, हम कहते हैं बस यहाँ से एक छत डल जाए, भले जिस तरह की भी छत डल जाए, तो छत यहाँ डल जाए और एक साया हो जाए, ताकि नमाजी हज़रात उसमें नमाज पढ़ सके, कुरान पढ़ने वाले बच्चे उसमें कुरान पढ़ सके। जहाँ जब तक ये कुरान पढ़ते रहेंगे, नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, एहतिकाफ वाले एहतिकाफ पर बैठेंगे, तबलीगी अपना अमाल करेंगे, मुझे और आपको इसका सवाब मिलता है। तो मेरे भाइयों, इसको बनाने में अपना किरदार अदा, ये आपके मोहल्ले की मस्जिद है, आपकी गली की मस्जिद है, इसको बनाने में अपना किरदार अदा करें। खुद नहीं कर सकते, साथियों में बात चलाएं, दोस्तों में बात चलाएं, मुखैया हजरात के पास दो जुमले करके बात आप नहीं कर सकते। यहाँ हमें से किसी को ले जाएं, हम दफ्तर में मौजूद होते हैं, हमें किसी के पास ले जाएं, हमारी बात करवा रहे हैं। जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है आकर मिले और इस मस्जिद को बनाने में अपना पूरा किरदार अदा करें। अल्लाह ताला मेरे और आपका मुनासिब है, जो आपने सुना उस पर अमल करने की, दूसरों तक खिलाने की अदा फरमाए। आप उनकी फिक्र करें, आप उनको बनाएं, आप उनको बनाते हुए अपनी कब्र की तैयारी करें। तैयारी करने का एक ही रास्ता है, मदारिस मसाजिद के साथ